القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی مجلس میں، یا غلامی ما خلقت للبقاء فی الدنیا والتمتع فیہا، اے میرے غلام، تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں اور راحتوں اور لذتوں سے ہمیشہ مالا مال ہوتے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ فغیر ما انت فیہ من مکارہ الحق عز وجل، دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں، جن کاموں میں مصروف ہے، ان کاموں کو ترک کر دے، ان کاموں کو نیک کاموں میں بدل دے۔ خد خنات من طاعت الحق بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار اور تصدیق پر قناعت کر لی، بس اتنی ہی اطاعت کی تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی ہی فرما برداری کی تو نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی، کہ تو نے کلمہ پڑھا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمے کا جو مطلب ہے، کلمے کا جو میسیج ہے، اسے سچ اور برحق مان لیا، بس اتنا ہی کام کیا تو نے، اتنی ہی اللہ کی اطاعت تجھ سے ہو سکی تیری پوری زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت سے کام انجام دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہادا لا ینفعک، صرف کلمہ پڑھنا، صرف کلمے کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ تجھے نفع نہیں پہنچائے گا، بس اس قدر نیکی کرنا تجھے دونوں جہاں کی صلاح و فلاح سے ہمکنار کرنے والا نہیں۔ اذا اتیت بالمعاصی والزلات ومخالفت الحق، جب تو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، جب تو لغزشوں کو ترک نہیں کر رہا ہے اور حق تعالی کے احکام کی خلاف ورزی سے تو باز نہیں آ رہا ہے، تو صرف تیرا کلمہ پڑھنا اور کلمے کی تصدیق کرنا تیرے کام آنے والی چیز نہیں۔ حتی تضیف الیہ شیئا آخر، یہاں تک کہ تو اس کلمہ گوئی کے ساتھ، کلمے کے اقرار و تصدیق کے ساتھ کچھ اور کام بھی نہ کرے، کچھ اور کاموں کا اضافہ نہ کرے۔ وَأَصْرَرْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَتَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو لغزشوں کو ترک نہیں کر رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب بھی مسلسل کرتا چلا رہا ہے، اور تو نے نماز چھوڑ دی ہے، والصوم روزہ چھوڑ دیا ہے، والزکوٰۃ زکوٰۃ دینا ترک کر دیا ہے، یعنی نہ تو پابند نماز ہے، نہ تو روزے کا پابند ہے، نہ زکوٰۃ دینے والا ہے، نہ تو نے حج کیا ہے، والحج والصدقہ، نہ صدقات نافلہ دینے کی سعادت تو یہ حاصل ہے، وافعال الخیر، اور دیگر اچھے کام تیری زندگی میں ناپید ہیں۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی میں نماز و روزہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات نافلہ نہیں ہیں، دیگر نیکیاں نہیں ہیں، شریعت کی پابندی نہیں ہے، اعمال صالحہ پر استقامت نہیں ہے، تو کون سی چیز تجھے فائدہ پہنچائے گی؟ فَأَيَّ شَيْءٍ يَنفَعُكَ الشَّهَادَتَانِ، تو تجھے کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی؟ صرف یہی کہ تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اذا قلت لا الہ الا اللہ، جب تو نے کہا
کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فقد ادعیت، تو تو نے ایک دعویٰ کیا، یقال ایھا القائل، اس سے کہا جائے گا کہ اے لا الہ الا اللہ کہنے والے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہنے والے، الک بینۃ، کیا تیرے پاس تیرے دعوے میں دلیل بھی ہے؟ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ دعویٰ ہے تیرا، اس دعوے میں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سرکار محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے تیرا، اس دعوے میں تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی پروف بھی ہے؟ مل بینۃ، دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دعوے کی دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ امتثال الامر والانتہاء عن النہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری، اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام بجا لانا، اور اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے ہمیشہ رکے رہنا، یہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے کی دلیل ہے۔ مومن کامل وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے دعوے میں دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ کہ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام بجا لاتا ہے، اور اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے مدت العمر رکا رہتا ہے۔ والصبر علی الآفات، نیکیوں کے باوجود، حق پر ثابت قدم رہنے کے باوجود، ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے باوجود آفات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور مقدر کے نزول پر سر تسلیم خم کر دینا، یہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے کی دلیل ہے۔ سچا دعویٰ کرنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ سچا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری زندگی کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع اور حرام کردہ چیزوں سے مجتنب رہے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو ہمیشہ ہمیشہ بجا لاتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے استقامت کے ساتھ، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، نزول اقدار پر راضی رہے۔ ھذا ھو بینۃ، غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ہے دلیل، ھذہ الدعوہ، ھذا ھو بینۃ ھذہ الدعوہ، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دلیل ہے ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزارنا، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ مَا تُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلْحَقِّ، اگر تو نے نیک اعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیے، ان پر استقامت بھی حاصل کر لی، مداومت کے ساتھ نیک اعمال کر بھی رہا ہے، پابندی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں ہے، کوئی کام خدا کو ناراض کرنے والا تجھ سے سرزد نہیں بھی ہو رہا ہے، تو یہ تیرا تقویٰ، یہ تیری شریعت کی پابندی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تیرے قلب میں اخلاص کی دولت نہ پائی جائے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزارنا اور اس پر مواظبت کرنا، ہمیشہ ایمان اور تقویٰ کے حصار میں رہنا، اور یہ ایمان اور تقویٰ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں ریا کا عمل دخل نہ ہو۔ هذه الاعمال وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ مَا تُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، اس کا دستور یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ، وہ اپنے بندے سے اس قول کو قبول نہیں کرتا جس کے دعوے میں اس کا عمل نہ ہو، جس کے دلیل کے طور پر اس کا عمل پیش نہ کیا جائے۔ وَعَمَلًا بِلَا اخلاص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا جو صرف اس کے لیے نہ کیا جائے۔ اخلاص سے خالی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قبول نہیں فرماتا۔ وَإِصَابَةِ الْبَيِّنَةِ، اور جب بندہ اپنے دعوے میں صحیح دلیل پیش کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساری زندگی تقویٰ کے حصار میں محصور رہتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے دعوے کو قبول فرماتا ہے۔ وَاسَوْا الْفُقَرَاءَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو غریبوں فقیروں کی مدد کرو، ان کا غم غلط کرو، ان کی پریشانی دور کرو، ان پر مہربانی کرو تمہارے مالوں کے ذریعے۔ وَلَا تَرُدُّوا سَائِلًا، غوث اعظم کے مرید کہلانے والوں، غوث اعظم کا نام لیوا ہونے کا تمہیں شرف اللہ نے دیا ہے۔ پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ پیران پیر کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا تردو سائلا، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو، کسی بھکاری کو، کسی فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہ پھیرو، واپس نہ لوٹاؤ اپنے گھر سے۔ وانتم تقدرون ان تعطوه شیئا، حالانکہ تم مانگنے والے کو، سائل کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو، ایسی حالت میں تم کچھ بھی دیے بغیر سائل کو اپنے گھر سے، اپنے دروازے سے خالی واپس نہ پھیرو۔ خلیلاً کان او کثیرا، تم فقیر کو جو چاہے دو، تھوڑا دو یا زیادہ دو، لیکن دو ضرور۔ وافق الحق عز وجل فی حبہ للعطاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دینا بہت پسند ہے، وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، فقیروں کو بھی نوازتا ہے، امیروں کو بھی نوازتا ہے، فرمانبرداروں کو بھی نوازتا ہے، اس کے نافرمان جو ہیں ان کو بھی نوازتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فعل پر غور کرو، اللہ کو عطا بہت پسند ہے، تم کو بھی عطا اور لوگوں کی دستگیری بہت مرغوب ہونی چاہیے۔ واشکروہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیف اہلکم، کہ اس نے کس طرح تمہیں اہل بنایا لوگوں کو نوازنے کا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا۔ وَأَقْدَرَكُمْ عَلَى الْعَطَاءِ، اس نے تمہیں عطا کرنے پر، غریبوں کی مدد کرنے پر قادر بنایا، لہذا اس نعمت کے شکر کے طور پر غریبوں کو نوازا کرو، فقیروں کی ضرورتیں پورا کرو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، پیران پیر کے صدقے میں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں تیری پسندیدہ زندگی گزارنے والوں میں شامل فرما، ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي۔